اب اگلی جو 3 آیات کنسیکٹو، یہ قرآن حکیم میں مشکل ترین مقام ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ بریلوی مکتب فکر کے نزدیک گستاخانہ کوئی آیات ہے تو وہ یہ والی ہے. یعنی اگر آپ لسٹ بنائیں نا گستاخانہ آیات کی ان کی نظر میں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، ان میں ٹاپ پہ اگر کوئی آیت آتی ہے تو یہ 3 آیات ہیں. اس لیے میں نے پچھلے ربیع الاول میں قرآن حکیم کی اس قسم کی تمام آیات ایک جگہ جمع کر دی تھی. قرآن حکیم کی گستاخانہ آیات 12 تھی یا 15 تھی. خیر میں نے اس کے ذیل میں بھی کافی ساری بیان کر دی، وہ آپ لکھیں، ساتھ میرا نام لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا تھا. پھر جو سلمان رشدی ہے اس نے کتاب لکھی تھی اسٹینک ورسز، اس کے جواب میں جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود نہیں لکھا. ورنہ اگر کوئی شخص خود کسی کتاب کا رائٹر ہو تو وہ اس طریقے سے گفتگو اپنے بارے میں اس میں نہیں لکھ سکتا. وہ تو اپنا آپ بڑھا چڑھا کر ہی بیان کرے گا. قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی اعلیٰ طریقے سے بیان ہوئی ہے، لیکن جہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، خواہ رسول اللہ کی ذات ہو یا کوئی اور پیغمبر، وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل نمایاں کیا ہے تاکہ کوئی پیغمبروں کو خدا کے برابر نہ سمجھ لے. خالق اور مخلوق کا فرق رہے. اس اعتبار سے یہ آیات انتہائی سخت آیات ہیں اور ان کی کوئی تعویل نہیں ہے. اسی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے آلموسٹ اس کا الٹ ہی ترجمہ کر دیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تو آیات اگر ہم مان لیں گے تو ہمیں نعوذ باللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منی گاڈ ہونے کا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ تو پھر ختم ہو جائے گا. وہ تو خالق اور مخلوق کا فرق بتاتے ہیں موٹا سا، اس کے بعد تو پھر جو جو کوالٹیز اللہ کی ہیں وہی مخلوق میں بتاتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ کی غیر محدود ہے اور نبی علیہ السلام کی محدود ہے، اور وہ ذاتی ہیں یہ عطائی ہیں، اور اس میں اتنا فرق ہے. اعلیٰ حضرت نے تو لکھا جس طرح کوئی چڑیا سمندر میں چونچ ڈالے تو اس کی چونچ کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا وہ رسول اللہ کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے. تو اتنا بڑا فرق تو فوراً نظر آنا چاہیے. اسے پوچھے چلے ٹھیک ہے یہ تو پتا چل گیا، وہ چونچ کے ساتھ جو علم لگ گیا وہ تو لگ گیا، یہ جو باقی سمندر ہے اس سمندر میں سے کوئی ایک قطرہ ہی ہمیں بتا دو کہ یہ وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے اور اللہ کے پاس ہے. کہتے ہیں جی آپ فیتا لے کے ناپنا شروع ہو گیا. خود فیتے سے ہی ناپا ہے کہ نبی اور اللہ کے علم کا اتنا فرق ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں جو پانی آتا ہے اور پورا سمندر، کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے. اور جب فرق پوچھے اور ہم کہیں کہ 2-4 باتیں گنواؤ جو نبی کو نہیں پتا اور اللہ کو پتا، کہتے ہیں آپ ناپنے شروع ہو گیا. ناپا خود ہے اعلیٰ حضرت نے جو علم غیب کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. تو ہم بتاتے ہیں قرآن حکیم میں ایک بات جو بار بار ریپیٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ قیامت کا علم رسول اللہ کو نہیں دیا گیا. نشانیاں بتائی گئی لیکن یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. اور جب کبھی بھی سوال ہوا تو کہا گیا کہ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اے نبی تم فرماؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں. تو یہ آیات ہم آج کافروں کو فخریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بک کے رائٹر نہیں ہیں، ورنہ اس طریقے سے گفتگو نہ ہو. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب تھا کہ یہ لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کو لغزش دے دیتے، فتنے میں مبتلا کر دیتے، آزمائش میں ڈال دیتے، ہٹا دیتے اس بات سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی کافر یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے
نبی علیہ السلام ہمیں دعوت دینا بھی چھوڑ دیں اور خود بھی اس میں کوئی کمپرومائز کر لیں. بڑی سخت باتیں ہیں. سورہ یونس میں آیا کہ اے نبی یا اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے آؤ. بڑی سخت باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بدل دوں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ تم پر نہ پڑتا. یعنی نبی کا بھی اپنا اختیار نہیں ہے اس حوالے سے کہ جو ان پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے، کیونکہ وہ تو امین ہے. تو یہ تو تلے ہوئے تھے کہ آپ کو لغزش دے دیں، اس راستے سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. اوحینا الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا. لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم اپنی طرف سے کوئی جھوٹی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دو. وہ کہتے تھے نا کمپرومائز کریں، کچھ آپ کی مان لیتے ہیں کچھ آپ ہماری مان لیں. اس طریقے سے کوئی کمپرومائز کر کے درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان کی بات مان لیتے کمپرومائز کرتے تو یہ آپ کو اپنا جگری یار بنا لیتے کافر. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بے شک قریب تھا کہ تم بھی تھوڑا بہت ان کی طرف جھوکی جاتے. یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے آپ کو تھاما ہے، ورنہ آپ اپنی شرافت کی وجہ سے، طبیعت کی نرمی کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرف بالکل دماغ نہ جائے. شرافت کی وجہ سے آپ مائل ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو کوئی درمیانی راستہ، اور درمیانی راستے میں کوئی شرک والی بات نہیں، ایسی بات جس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہو، کو ایگزسٹ کرنا ہو. تو آپ ان کی طرف مائل ہوتے اور یوں آپ کو وہ اپنا جگری یار بنا دیتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ضرور ان کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے. یعنی رسول اللہ کا ثابت قدم رہنا وہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. یہ ہے اللہ کے مخلص بندے، چنے ہوئے. ایک ہے مخلص جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایک ہے مخلص جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہ آیا نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نشانی نہ دیکھتا. بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. وہاں پہ بھی لفظ آیا مخلص کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ وہ بھی مائل ہو جاتے. یہاں پہ بھی آیا کہ آپ بھی ان کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو ہی جاتے. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر اے نبی تم ہمارے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. اب یہ دیکھیں کتنی سخت آیات ہے. باقی جگہ تو اعلیٰ حضرت ڈنڈی مار لیتے ہیں، بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں اے سننے والے، ٹھیک ہے، جس طرح سورۃ الانعام میں آیا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکتا ہے تو تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا لو اور انہیں منہ مانگا معجزہ لا کے دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ جاہل کا لفظ رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بول دیا. اور وہی بولنے والا کون ہے؟ اللہ. کس کے لیے بول رہا ہے؟ اپنے نبی کے لیے. تو یہ جاہل کا ورڈ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جاہل ہو گئے. مراد یہ کہ آپ کا ایٹیچیوڈ وہ نہیں ہونا چاہیے جو جاہلوں کا ایٹیچیوڈ ہو. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جب رب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ منہ مانگا معجزہ ان کو نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے معجزہ قرآن ہی ہے، تو آپ نے اسی کے اوپر اکتفا کرنا ہے. اور اگر اللہ چاہے گا تو کوئی معجزہ ظاہر کر دے گا، ادروائز
اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے وہ 9 معجزات آئیں گے جو وہ کافر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آسمان پہ چڑھ کے بتائیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اور صرف آسمان پہ چڑھنے کو نہیں مانیں گے، آپ ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر اتریں، ہم اس کتاب کو خود پڑھیں، پھر مانیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرماؤ میں بشر ہوں، رسول ہوں، اور میرا کام صرف دعوت حق پہنچانا ہے۔ نکل دے وہ اتھو، یہ بریکٹ میں نہ سو اتھو، جو اللہ کی مرضی وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا پابند ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ ہمیں معجزات دکھانے سے اس بات نے روکا کہ اگلے لوگ بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے تو کیا یہ لے آئیں گے؟ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ آ جائے تو اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ لہذا معجزے کا نہ آنا بھی رحمت ہے، معجزہ آنا بھی رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنا بڑا عذاب جڑا ہوا ہے اگر نہیں مانا تو۔ اس لیے یہ بڑی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے اور ڈھیل مل جائے۔ 19 سال حضرت خالد ابن ولید نے کفر میں گزارے ہیں۔ اگر اس دوران کوئی منہ مانگا معجزہ آتا اور وہ انکار کر دیتے تو آج رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، 19 سال میں فوت ہو جاتے تب بھی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے۔ تو یہ رحمت ثابت ہوئی نا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر کیسے کیسے لوگ، سہیل ابن عمرو وہ بھی مسلمان ہو گیا، اکرمہ بن ابی جہل بھی مسلمان ہو گیا، صفوان مسلمان ہو گیا۔ آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب کو۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا خدا نہ خواستہ کہ آپ کافروں کی کوئی بات مان لیتے اور ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کر دیتے تو پھر آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، آخرت میں بھی دگنا عذاب، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ یہ بیسیکلی رسول اللہ کے اوپر غصہ نہیں نکالا جا رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ غصہ نکالا جا رہا ہے آپ کے مخالفین کے اوپر کہ تم کہتے ہو کہ اس نبی نے کتاب خود گھاڑ لی ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ہماری حفاظت میں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ بھی ایسا کرتے۔ یہ ایک تعلیق بالمحال کے طور پر ہے۔ سورۃ الحاقہ میں کتنی سخت آیات ہے کہ اگر یہ ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کر دیں جو ہم نے وہی نہیں کی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں، اور تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ سے انہیں بچا سکے۔ اب وہ بھی کافروں کے اوپر غصہ تھا کہ تم کہتے ہو یہ کتاب خود گھاڑ لی ہے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ قرآن اگر ان لوگوں کو پوچھ کے نازل ہوتا تو اتنے سخت انداز میں گفتگو نہ ہوتی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح گفتگو ہوئی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم جن کی تعریف میں قرآن حکیم میں وہ آیات ہیں کہ کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان نہیں کیا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، بغیر باپ کے پیدا کیا، پیدائش معجزانہ، معجزے وہ دیے جو کسی پیغمبر کو نہیں، مردوں کو زندہ کر دینا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے اللہ کے اذن سے، اور مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ ہو جانا، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود جب شرک کی بات آئی پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین پہ۔ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں گفتگو کی ہے۔ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، اندازہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ لحاظ نہیں کرتا۔ لہذا قرآن کا اسلوب توحید کے حوالے سے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی باطل داخل ہی نہیں کر سکتا۔ بدنیتی پہ کوئی اترا ہو اس کی اپنی مرضی ہے، ادروائز یہ آیات بالکل اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اس لیول پہ اتر کے بات سمجھائی ہے
کہ کسی کو وہم بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی پیغمبر خواہ اس کی شان کتنی ہی اونچی ہو، وہ کسی درجے میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی معاملے میں شریک ہو سکتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، ناٹ ایٹ آل.